اور دیکھیے یہ جو مزار یعنی قبر جو ہے شہنشاہ اورنگزیب بادشاہ کی ہے، یہ ان کی وصیت تھی کہ میری مزار یعنی قبر جو ہے کچے رکھنا، مٹی کی قبر بنانا، اس کے اوپر جو پلانٹ یعنی جو جھاڑ ہے سبزے کا لگانے کا، جیسا تلسی کا جھاڑ ہوتا ہے نا، تلسی کا معافی کے جھاڑ سبزے کا لگاتے ہیں، اس کے اندر جو کالا بیج ہوتا ہے اس کو شربت میں ڈال کے پیتے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اورنگزیب صاحب کی وصیت تھی کہ میری مزار یعنی قبر جو ہے اس کے اوپر کوئی گمبد نہیں بنانا، اوپن ٹو اسکائی رکھنا اور سفید سادہ پلین وائٹ چادر ڈالنا، جیسا کہ معمولی غریبوں کا قبر ہوتا ہے ویسے میری قبر بنانا، کوئی امیروں کی طرح رنگین زری یا مخمل کا کوئی کلر والا شیٹ بھی اس کے اوپر نہیں چڑھانے کا۔ یہ جو ماربل کا جالی دکھائی دے رہا ہے اس کے پہلے یہاں پر اسی قسم کی اوریجنل لکڑی کی جالی تھی، مٹی کا فرش تھا، لیکن یہ حیدرآباد کے جو نظام نواب تھے تو انہوں نے یہ لارڈ کرزن صاحب کے بہت ہی ریکویسٹ کرنے پر 1921 یعنی 1921 میں یہ ماربل کا جالی اور یہ فرش سنگ مرمر کا بنا دیے۔ اورنگزیب صاحب کی لاسٹ ول تھی کہ میری قبر صرف 14 روپیہ 12 آنے میں بنانے کا، کیونکہ اس زمانے میں یہ پورے ہندوستان کے شہنشاہ رہنے کے بعد یہ اپنا سے ٹوپی سیتے تھے، قرآن شریف کی نقل کرتے تھے اس زمانے میں، تو قرآن لکھائی کا ان کے پاس 350 روپیہ بیلنس تھا، 350 روپیز، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ 350 روپیہ بھی میری قبر میں نہیں لگانا، کیونکہ ہو سکتا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے قرآن شریف لکھنے میں اگر کچھ غلطی ہوا ہوگا تو اس کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑے گا، اس لیے سب پیسہ انہوں نے غریبوں میں اور فقیروں میں تقسیم کر دیے تھے، اور اپنے بڑے لڑکے کو بلا کے یہ وصیت کیے تھے کہ چاہے میری قبر کیسی بھی بنے، جو میری ٹوپی سلائی کا 14 روپیہ 12 آنا ہے اسی میں میری قبر بنانا، تو حکومت کا بھی پیسہ میری قبر میں نہیں لگانا۔ ان کا جنم جو ہوا تھا تو یہ 1616 میں پیدا ہوئے تھے گجرات یعنی داہود میں، اور ان کا انتقال 1707 میں احمد نگر کے اندر ہوا پونا کے پاس، تو یہ حساب سے ان کی ٹوٹل عمر 91 برس کی ہوئی، 50 سال انہوں نے پورے ہندوستان کو حکومت کی ہے۔ لیکن ان کو یہاں پر لانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ بعد میں ایک بہت بڑے بزرگ ہے، ان کا نام ہے حضرت خواجہ سید زین الدین چشتی، جو اجمیر والے خواجہ جی ہے، انہیں کی فیملی کے لاسٹ صوفی گزرے، تو اورنگزیب نے ان کو اپنا غائبانہ ٹیچر یعنی گرو مانے تھے، کیونکہ اورنگزیب جس ٹائم زندہ تھے تو یہ بابا جی کو گزر کے 400 سال کا زمانہ ہو گیا تھا، لیکن اورنگزیب صاحب اپنے دور حکومت میں جب بھی اورنگ آباد آتے تھے تو یہ بزرگ کے پاس آتے تھے، اس کے لیے ان کو یہاں پر ایک سکون ملتا تھا، اس کے لیے انہوں نے ان کے اپنا گرو مانے تھے۔ اب یہ سامنے لکھا ہے اس کے اوپر هو الحی القیوم، یعنی اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی، ان کا میننگ ہوتا ہے یعنی سورگ یعنی جنت۔ پھر نیچے یعنی اسلامک ڈیٹ یعنی جیسا وہ یعنی پیدا کب ہوئے تھے، 1616 میں جیسا پیدا ہوئے، تو یعنی یہ جو ہے تو ولادت یعنی پیدا ہوئے 1027 میں، جلوس یعنی تخت پہ بیٹھے 1068 میں، اور وفات یعنی انتقال ہوا 1118 میں، ہجری سال۔